ایک ہی نور وہی شہر وہی دروازہ، ایک ہی نور وہی شہر وہی دروازہ، علم کا شہر محمد علی دروازہ۔ سامعین اور ناظرین، شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات کے آج تیسرے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ آج 20 رمضان ہے اور شیعان علی اپنی عبادات کے ساتھ ذکر علی میں مشغول ہیں۔ اسی ذکر کے سلسلے میں ہم نے آج ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، معروف مذہبی اسکالر اور محقق اور مقرر کو دعوت دی ہے۔ ارتضیٰ عباس صاحب، بہت اہم موضوعات گفتگو کے مراحل ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے ساتھ طے کیے۔ معاملات جو ان کے حضرت علی سے صحابہ اور ان کے تصادم اور تفاہم کے سارے پیش آ چکے۔ امیر المومنین کے بعد خلافت آ گئی، خلافت مدینے سے تبدیل ہو کے اب کوفے میں بنی ہاشم کے پاس خلافت آئی، وہاں سے تبدیلی آئی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس خلافت کو کوفے میں کیوں چنا کہ وہ وہاں سے مدینے کے بجائے کوفے کو ہیڈ کوارٹر بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ جو ہے وہ سب سے پہلے دوسری دور خلافت میں دریافت ہوا باقاعدہ طور پر، اس لیے کہ جب مسلمانوں نے باقاعدہ فوجوں کا نظام رائج کیا اور لشکر ترتیب پائے اور پورا وہ ہوا، تو انہیں ایسے علاقے کی ضرورت تھی جہاں آب و ہوا بہت اچھی ہو۔ تو ایک سروے کیا گیا، ایران کے شہر بھی دیکھے گئے، عراق کے شہر بھی دیکھے گئے، تو کوفے کی جو آبادی ہے، مطلب جو وجہ تھی آباد ہونے کی، اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت راس آئی لوگوں کو۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم اسے ایک چھاؤنی بنائیں گے کہ جہاں فوجوں کو آباد کیا جائے گا، اور ایک پورا باقاعدہ جو مطلب فوجی نظام کے تحت اس کو بنایا جائے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ کوفے کو پہلے کوفان کہا جاتا تھا۔ اچھا، کوفان کوفے کے پرانے ناموں میں سے ہے۔ تو جب یہ مسلمانوں کا لشکر 17 ہجری میں آیا اور مسجد کوفہ کے اطراف مکانات بنائے گئے، تو اس کا طریقہ یہ رکھا کہ مسجد کے مرکزی دروازے پہ کھڑے ہو کر تیر پھینکا گیا، تو تیر جہاں جا کے رکا وہاں سے باؤنڈری کھینچی گئی، یعنی 4 دروازے تھے، ہر دروازے سے تیر پھینکے گئے، تو گولائی میں جو ہے ایک نشان بنا کر، ایک حلقہ بنا کر اس کے پیچھے سے گھروں کو بنانا شروع کیا گیا، اور پوری تفصیل تاریخ میں ملتی ہے، کتنی سڑکیں بنائی گئیں اور شفا خانے کس طرح بنائے گئے، پولیس اسٹیشن کیسے بنے، مکانات کس طرح بنائے گئے، اور اس چھاونی ترتیب دی گئی کوفے میں۔ چھاونی آپ بنائی اس گئی۔ پہ گفتگو فرمائیے، تفصیل سے اچھا، ہم پھر سمجھ یہ جائیں کہ گے۔ اس میں یہ ہوا کہ جو بعض قبائل بہت بڑی تعداد میں تھے، جیسے بنی کندہ جو یمن کے تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ایک پورا محلہ انہیں دے دیا جائے، اچھا، جو ہم قبیلہ ہیں وہ ایک ساتھ رہیں تاکہ اتفاق رہے، کیونکہ ان کا رہن سہن اور ان کا طریقہ کار ہاں، ایک جیسا ہے۔ زبان ایک ہے، کھانا ایک ہے، تہذیب ایک ہے۔ تو اگر تمام قبائل ملا دیے جاتے تو پھر وہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا، چونکہ قبائلی اختلافات تو عربوں میں اور ویسے بھی ایک جنگی تیاری کی جا رہی تھی، تو ان میں آپس میں بالکل اتفاق جہاں ضروری اسلحہ تھا۔ بھی جمع کرنا تھا۔ تو مختلف علاقے بنائے گئے قبیلوں کے نام پر، اور اس میں ان کو لا لا کے آباد کیا گیا۔ تو کوفہ جو ہے وہ دراصل پوری اسلامی ریاست جو پھیلی ہوئی تھی، مصر اور افریقہ اور یہ ایران، اس کے اوپر کے ممالک، اور پھر عرب ممالک اور مکہ، مدینہ، یمن، یہ پورا جو علاقہ تھا، تو ان تمام شہروں سے لوگوں کو لا لا کر کوفے میں آباد کیا گیا۔ تو کوفے کے آباد کرنے والے حضرت عمر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہاں سارے معاملات کیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 خلافتیں مسلمانوں نے مدینے میں دیکھیں، لیکن جب حضرت علی کی خلافت آئی تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی شہر کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاسی بصیرت آپ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ مرکز خلافت کو بدلا جائے،
یہ ایک تدبر تھا حضرت علی ایک کا تدبر تھا، اور وہ پورا سارا اٹھا کے جو ہے وہ نظام کوفے میں لے آئے۔ کوفے آنے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پیغمبر نے پیشن گوئی کی تھی۔ رسول نے کہہ دیا تھا کہ تم کوفے جاؤ گے اور نجف اشرف میں پشت کوفہ پر تمہاری تدفین ہوگی۔ تو حضرت علی جانتے تھے وہ ان کی جائے شہادت ہے، اور تو یہ تو ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ کہ کوفے کا جو جغرافیائی پوزیشن ہے کوفے کی، وہ ایسی تھی کہ اگر کوئی مصر سے چلے اور ایران کی طرف جائے، یا شام سے چل کے مکے کی طرف آئے، یا ایران سے چل کے یمن کی طرف آئے، تو لازمی اس کا گزر کوفے سے ہوتا تھا، اس لیے کہ کوفے کو ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی، اور وہ ایک ایسی پوزیشن پر تھا کہ اگر کوئی وہاں سے گزرے تو اسے کسی نہ کسی منزل کی ضرورت ہوتی تھی، اور کوفے سے بہتر کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں اسے عام زبان میں جیسے ایک جنکشن کہلاتا ہے، بالکل بالکل جنکشن پہ رکا جاتا ہے، تو قافلے رکتے تھے، بیرون ملک سے لوگ آ کر قیام کرتے تھے، ایک انٹرنیشنل حیثیت حاصل تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب باہر کے لوگ آئیں گے اور گزریں گے وہاں سے، تو خبریں بھی پوری دنیا میں پھیلیں گی۔ بالکل، مصر والا گزرے گا تو واپسی میں خبریں لیتا ہوا جائے گا، مکے سے کوئی شام جائے گا تو کوفے سے خبریں لیتا ہوا جائے گا، یعنی ہر مسافر کو وہاں سے گزرنا ہے، تو مولا علی نے اسے مرکز بنا کر ایک طرح کا سوشل میڈیا آپ کہہ لیجئے اس وقت کا سوشل میڈیا ہاتھ میں کہ ذرائع ابلاغ بڑھا دیے کہ یہاں سے گزرتے جاؤ، اور جو علم کے دریا بہہ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے جاؤ، راوی بنتے جاؤ کلام علی کے، اور پوری دنیا تک پیغام پہنچ جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کوفہ جو ہے وہ ایک تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا، اور کوفہ جو ہے مسلمانوں کے لیے باعث منافع، باعث سرور اور باعث فرحت، ہر طرح سے لوگ وہاں رہنا پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے یوں بھی اکنامیکلی بھی جو ہے وہ ایک اس میں بہتری سمجھی، کیونکہ مدینے کی صورتحال خراب تھی، مکے کو آپ نے ترجیح دی۔ دوسری بات یہ کہ جو اس وقت سازشیں چل رہی تھیں، ان سازشوں میں ایک بڑا طبقہ شام کا تھا، اور بصرے کا تھا، اور اطراف کے علاقوں کا تھا۔ خارجی اسٹیبلشمنٹ ساری وہیں تیار ہو رہی تھی۔ تو آپ نے مرکز کا انتخاب کیا کہ بھئی اگر کہیں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو فاصلہ برابر ہو، کسی بھی طرح سے جو ہے پریشانی نہ ہو، یا حملہ بھی ہو تو جنگی طور پر حملہ بھی ہو تو ایک باؤنڈری آپ کے پاس موجود ہو کہ مسلمان وہاں پر محفوظ رہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ ہم بہت سی چیزیں پھر اس میں آتی ہیں جو تاریخی حوالوں سے حل ہوتی ہیں، کہ مور جو ہے وہ مدینے میں یا مکے میں یا ان ممالک میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے مخالفین کا کہ حضرت علی نے جو مور پہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو مور تو وہاں ہوتا ہی نہیں تھا، تو جب مور نہیں ہوتا تھا تو حضرت علی نے خطبہ کیسے دیا؟ یہ ایک بنیادی اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوفہ چونکہ تجارتی مرکز تھا اور وہاں ہر طرح کے پرندے آیا کرتے تھے بکنے کے لیے، تو مور عرب میں نہیں ہوتے تھے لیکن بکنے کے لیے تو آتے تھے، وہاں ان کی افزائش نہیں تھی، ان کی نسل نہیں تھی، لیکن بکنے کے لیے تو آتے تھے۔ تو کوفے میں مور بکتے تھے، اور حضرت علی نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو آپ نے مور کو بنیاد بنا کر خطبہ دیا، اور کمال یہ ہے کہ توحید سے شروع کیا، اور آپ مور پر آئے، اور مور سے ہو کے توحید کی طرف آئے، یعنی ایک خوبصورت اور حسین جانور جس کو لوگ صرف حسن کی نیت سے دیکھتے ہیں، آپ نے اسے توحید کی ایک نشانی بنا دیا کہ اس کے ذریعے خدا کو سمجھا جائے۔ تو یہ یقیناً سیاسی بصیرت تھی جس کا مظاہرہ ہوا۔ کوفے کے حوالے سے بہت ساری نکات علامہ نے پیش کیے، کوفے کی قدامت اور کوفے کی حیثیت اور کوفے کی انفرادیت کے حوالے سے مزید سوالات اگلے حصے میں پیش کریں گے، ایک وقفے کے بعد۔ ہو بھی گیا پہلا پورشن ہو گیا، 2-3 منٹ اوپر بھی نکل گئے تھے۔ اب یہ